Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the fifth lecture of entrepreneurship. This lecture is again from your chapter number 3, that the part of your outline. We will be completing the remaining contents that are related to the barriers to the creativity and some of the different ways and mechanism through which the creativity can be enhanced. However, before going towards the comprehensive explanation of the other contents, we will be having the bird eye view of the previous all of the contents one by one. Next move karenge ji. Yes. Inside the entrepreneurial mind, from ideas to reality, it means we are talking about the creativity, innovation and entrepreneurship in this chapter that we lastly gone through as well. क्रिएटिविटी, हमने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को डे स्टूडेंट देखा व्हाट इट वाज अबाउट डेवलपिंग द न्यू आइडियाज pertaining to the problems and opportunities faced by any of the person. Then comes innovation is the second step and the most advanced step in addition to the creativity, that actually involves applying the creative solutions to the problems or the opportunities in order to get the benefit out of it. So you can be called as an innovative person over there. Innovation. Then finally the entrepreneurship. We are familiar with the concept, the process of starting a new business in response to the opportunities existing within the market. It's considered to be a entrepreneurship. ठीक है जी. Next move करेंगे हम. We talked about the creativity's essential process in the previous lecture, that how it's going to add value to the existing businesses, existing products, varieties, existing product taste, existing infrastructure, existing technology, existing transportation में आपकी creativity हो सकती है. Supply chain is one of the biggest concept जिसके अंदर आपकी creativity हो सकती है. How you are going to play smart and making use of your knowledge and all these facilities के वो आपको किस तरह facilitate करें properly. The process of creative thinking, हमने बात की कि creative thinking process क्या है. What are the different things that you are supposed to ask from yourself while thinking positively and differently. So we have gone through the different elements over there that we have to ask the question that is there a better way. It means that we must come up with the certain solutions and the certain possible alternatives in our mind in order to filter those ones that are very prevalent and pertinent to the problem. Then come challenges, custom, routine and the tradition. We must ask ourselves that whatever we are doing, this is the repetitive one, this is the regular one, this is we are going to do on the regular basis, occasional basis, frequent basis. So it must be not be repeated, but it must be changed. ठीक है, उसको custom को routine को बदलें हम. Creativity तभी possible है. Be reflective. Often staring out of the windows means again you must think out of the box over here, because there is a word out of the box. There is nothing within the box. Okay. Be prolific thinkers. We talked about it, that you must be you must be in the position to spread what you are thinking. ठीक है जी, आपके thinking must know no limits. उसको कोई limits नहीं होने चाहिए. उसके must be out of the scope, out of the box over there. And they play mental games, trying to see an issue from the different perspective. Multiple टाइम्स इसके ऊपर बात हो चुकी है. पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अप्रोच किसी चीज़ को देख कर लेकर उसको जज करने की डिफरेंट होनी चाहिए. वी मस्ट कम अप विद द डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ऑल दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेंटल गेम्स. रियलाइज दैट देयर मे बी more than one right answer. Again, this is related to your first step, that always ask the question, is there a better way? You must come up with the different answers, and because there is not always a one right answer to the problem, there can be the 100 right answers to the problem. And then there's time, it depends upon your approach, that which you are going to opt for. ठीक है जी, आगे हम मूव करेंगे जी. हमने बात की बैरियर्स की. बैरियर्स टू क्रिएटिविटी में वी टॉक्ड अबाउट barriers to creativity में we talked about certain factors, certain elements. We talked about like searching for one right answer is again the barrier to the creativity. जब हम एक आंसर ढूंढते हैं तो इसका मतलब है हम बाकी बहुत सारे आंसर्स को रद्द कर रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. तो ऐसी पोजीशन में हमें
اس کو بیریئر ہی کنسیڈر کرنا چاہیے. فوکسنگ آن بینگ دی لاجیکل ٹاکڈ اباؤٹ, وی مسٹ ناٹ بی لاجیکل دیٹ مچ انف, وی مسٹ بی ناٹ دیٹ مچ پریکٹیکل. ہمیں تھوڑا سا ان لاجیکل ہونا پڑے گا, تھوڑا آؤٹ آف دی وے سوچنا پڑے گا. بلائنڈلی فالوئنگ دی رولس, ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. رولز اینڈ ریگولیشن اچھے ہوتے ہیں بٹ موسٹ آف دا ٹائم آپ کی کریٹیو تھنکنگ کے اوپر ایک سوال یا نشان ہوتے ہیں. دین کمز کانسٹنٹلی بینگ پریکٹیکل, وی مسٹ ناٹ بی پریکٹیکل دیٹ مچ انف, ٹیکنگ پلیز اے فریولس. ٹھیک ہے, سو مینٹل گیمز آر ویری امپورٹنٹ. یو مسٹ پلے ود یور تھاٹس, پلے ود یور آئیڈیاز ان یور مائنڈ اینڈ کیپ فار سرچنگ دی ڈفرنٹ پرسپیکٹیو اینڈ آپشن فار سرٹن تھنگس. سو بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہونا چاہیے آپ کے مائنڈ میں. آگے موو کریں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیز آر دا ڈفرنٹ بیریئرز جو کہ ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں ڈیٹیل میں. پریویسلی وہ ٹاکڈ اباؤٹ دا پریویس لیکچر. بیکمنگ اوورلی اسپیشلائزڈ, اگین دس از اگین ون آف دی بیریئر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل آج آپ MBA کی ڈگری میں انرولڈ ہیں ان یور فائنل سیمسٹر. ہوپ فلی مائٹ بی پاسبلی یو ول بی گیون اے چوائس کہ یار آپ ایک آپشن سلیکٹ کریں. آپ یا تو مارکیٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں, تو مارکیٹنگ کے کورسز آپ لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی اسپیشلائزیشن آپ کی کہلائی جائے گی, آپ مارکیٹنگ کے اسپیشلائزڈ ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم یو کین بی آسک کہ یار آپ فائنانس کے کورسز لیں, تو آپ فائنانس میں اسپیشلائزیشن ہو جائے گی آپ کی. کچھ لوگوں کو HRM کی آپشن دی جاتی ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ان کے پاس جو پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ HRM سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جب آپ اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں, اٹ مین وہ کہتے ہیں نا ماسٹر آف جو آپ کی کیا کہتے ہیں ماسٹری ہے, وہ آپ کی ماسٹری جو ہے وہ تمام کورسز پہ نہیں رہتی, وہ ایک کورس کی طرف چلی جاتی ہے. آپ ایک کسی اسپیسیفک کورس کو جو سلیکٹ کرتے ہیں تو یو آر گڈ, آپ اس میں اچھا ایک کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ کی گرپ اچھی ہو جاتی ہے, آپ کا نالج وہاں اچھا ہو جاتا ہے, مگر آپ وہاں اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. آپ جب فائنانس پڑھتے ہیں تو آپ مارکیٹنگ کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ HRM پڑھتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹس کا نہیں پتہ ہوتا. سو اسپیشلائز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلائزڈ ہونا از ناٹ اے گڈ تھنگ. اسپیشلائز میں آپ ایک جگہ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں, لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ اسپیشلائزڈ نہیں ہوتے تو اٹ مینز آپ کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ براڈر ہوتا ہے. اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں, اسکوپ نیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اسپیشلائز نہیں ہوتے تو اسکوپ براڈ ہو جاتا ہے. آپ ملٹیپل جگہوں پر سوچ سکتے ہیں, اپنا ذہن کو لڑا سکتے ہیں, آپ اس کو مائنڈ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے, فلاں آپشنز ہم زیر غور لا کر اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں, اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوور اسپیشلائز نہیں ہونا, دس از ون آف دی بیریئرس. سیکنڈلی اوائڈنگ ایمبیگیوٹی کو اوائڈ کرنا بھی ایک بیریئر ہے. کیوں جی, جب آپ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ایمبیگیوٹی اور کریٹیوٹی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. جب آپ کوئی چیز نیو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا نیو کچھ مارکیٹ میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو ایمبیگیوٹی تو فیس کرنی پڑے گی. ایمبیگیوٹی مینس اینی انسرٹن کنڈیشنز. اف یو آر گوئنگ ٹو, لائک میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک روم کی ایگزامپل دی کہ یو آر گوئنگ ٹو ریفرنش اے روم اینڈ پرووائڈنگ اے سولوشن کہ ہم ایک وال کو اس طرح کر دیں, اس وال کو اس طرح کر دیں. ابھی آپ نے وہ کیا تو نہیں ہے. وین یو ول بی ڈن ود اٹ, آپ اس کو کر لیں گے, ہو سکتا ہے وہ اچھی نہ لگے. ایمبیگیوٹی تو ہر جگہ موجود ہے. سو اف یو آر گوئنگ ٹو اوائڈ دی ایمبیگیوٹی, اٹ مینز you are not going to start anything else. Ambiguity, dear students, is related to the risk as well. تو جب آپ رسک نہیں assume کرتے, رسک نہیں لیتے, ambiguity کو نہیں لیتے, it means definitely you are not moving and heading towards the creativity. Then comes the fearing being foolish. Exactly, fearing being foolish is again one of the ویری امپورٹنٹ بیریئر ٹو دی کریٹیوٹی. وہ کیا ہے جی, بہت سارے لوگ آپ کو یاد رکھیے گا جب آپ کچھ نیو کریں گے یہی بولیں گے کہ یو کین ناٹ ڈو دس, اور اگر آپ کرنے لگ گئے ہیں تو دے ول بی سیئنگ دیٹ یو آر فولش انف ٹو ڈو دیٹ. وہ کہیں گے کہ یار یہ تو پاگل ہے, یہ تو بے وقوف ہے, یہ کوئی کرنے والا کام ہے. اگر آپ یہ فیئر کرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے, دیوانہ کہیں گے, تو یاد رکھیے گا آپ کوئی کام سٹارٹ نہیں کر سکتے. دس از اگین ون آف دی بیریئرز. یو مسٹ کم آؤٹ آف اٹ. وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو, یو مسٹ ڈو ود ڈیٹرمینیشن اینڈ کنسسٹینسی, irrespective of the feeling and thought of the people who might be judging you and who might be commenting on you. ٹھیک ہے, آپ نے وہ نہیں سوچنا. اس فیئر سے نکل کے کریں گے, definitely you will be getting benefit out of it. So fearing mistakes, again you must be not fearful of the mistakes and dubious about your performance. No, mistakes are the integral part of doing something else. There are most of the people in this world who do not make a single mistake. And do you know who those people are? Those people who do nothing. جو کچھ نہیں کرتے, ڈیفینیٹلی وہ مسٹیک بھی نہیں کرتے. جب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو مسٹیک بھی تو تب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آپ نے اس کی فیئر نہیں کرنا, اس کا خوف نہیں رکھنا, بیکاز مسٹیک از دی انٹیگرل پارٹ آف یور پرفارمنس اینڈ دی ورکنگ.
سو مسٹیکس کو آپ نے فور گرانٹیڈ لینا ہے یہاں پہ. اگین اگر آپ نے اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیا تو آپ کا بیریئر بن جائے گا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, فیئرنگ ناٹ ٹو بی کریٹو. فیئرنگ ناٹ ٹو بی کریٹو, اگین اگر آپ کریٹو نہیں ہیں, اگین اس کا بھی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو مسٹ کیپ آن ٹرائنگ. یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کریٹیوٹی گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے, بہت ساری صلاحیتیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, بٹ موسٹ آف دا ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم, بائی آبزرونگ دی مارکیٹ, بائی آبزرونگ دی انوائرمنٹ, بائی سینگ اراؤنڈ یور ورلڈ, آپ دیکھ کر بھی چیزوں کو سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ چیزیں بڑی پازیٹیولی سامنے آتی ہیں. تو آپ نے فیئر نہیں کرنا. اف یو آر ناٹ گڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, آپ ناٹ کریٹو نہیں ہے, تو اس کا بھی خوف نہیں رکھنا کہ جی ہائی اگر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا تو میرا کیا بنے گا نا. سو دس فیئر از اگین ون آف دی obstacles اور دی hindrance. So these are the elements that can be acting as a very important barrier over there that you need to avoid and deal with. Next move کریں گے جی. Yes, these are the very important, pertinent concepts. We need to go into the details very profoundly in order to find out how they are going to relate to our creativity. ٹھیک ہے جی. These are ways to enhance the creativity. آپ اپنی تخلیقی صلاحیت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اسے ایکسٹینڈ اسے کیسے کر سکتے ہیں, اسے بڑھا کیسے سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس سم ڈفرنٹ میکنزم دے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے. فرسٹ آف آل از دے میک انٹیگرل پارٹ آف یور کلچر. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کریٹیوٹی چاہتے ہیں آپ, تو یو ہیو ٹو انکارپوریٹ اٹ, اس کو شامل کرنا ہوگا. کہاں پر اس کو حصہ بنانا ہوگا, کس کا, اپنے کلچر کا. This is very important thing because if you are not going to make it the part of your culture, the people who are going to be hired new within the organization will not understand the importance of the creativity. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا حصہ بنائیں, ان کو اس میں شامل کریں, انہیں کہیں کہ یار یہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. کریٹیوٹی بڑی ضروری ہے, اور آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے اپنی فیلڈ میں تو ان ایڈیشن ٹو یور اسائنڈ جاب یو مسٹ کم اپ ود نیو آئیڈیاز. سو یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک آپ کے کلچر کا حصہ نہیں بنے گی یہ. سیکنڈ, ہائر فار کریٹیوٹی. ہائر فار کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے ہیومن ریسورس کا ایلیمنٹ یہاں پر آتا ہے جی. آپ کا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہی اتنا لائک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزوں کے ساتھ اپڈیٹڈ ہونا چاہیے کہ کل کو جب وہ ہائرنگ کرے تو ایسے لوگوں کو ہائر کرے کہ جن کے اندر کریٹیوٹی موجود ہو. آپ جسٹ ریزیومے کے اوپر, اچھے گریڈس کے اوپر, اچھی یونیورسٹی سے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر سلیکشن نہ کریں, بلکہ اس بنیاد پر بھی کریں کہ یار یہ جب ہائر کر لیا جائے گا تو اس کے اندر کیا ایسی کوئی تھاٹس ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. بڑی بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں جب آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, they are not going to stick it to the one interview or the test. There are the multiple different phases through which you have to pass. آپ کے گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں, آپ کے مینجمنٹ گیمز ہوتی ہیں, آپ کو ایک ڈفرنٹ تھیمز پزلز دیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ ایکچولی کریٹیوٹی, ہائر فار دی کریٹیوٹی. یو آر گوئنگ ٹو ہائر سرٹن پیپل تاکہ ان کے مائنڈ کو آپ چیک کریں اور اس میں سے آپ کچھ ایسا نکالیں, ایسا ٹیلنٹ نکالیں جو کمپنی کو کریٹیولی آگے لے کر چلے. تھرڈ ون از اے ڈیولپ سپورٹنگ آرگنائزیشن اسٹرکچر. ویری امپورٹنٹ جی. آپ کی کمپنی ہے, آرگنائزیشن ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی بڑا سپورٹنگ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, HRM ہے, پروکیورمنٹ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. آل آف دیز ڈپارٹمنٹس مسٹ بی ویری ایکٹیو اوور دیئر. بڑے ایکٹیولی ان کو پرفارم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسی ٹیمز اور ایسے لوگ ہونے چاہیے اور ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. سپورٹنگ آرگنائزیشن اسٹرکچر تبھی ہوگا جی جب ایسی کمپنیز ہوں گی جہاں پر کوئی نیو پروجیکٹ کی بات ہوتی ہوگی, جہاں پہ کوئی نیا کام سٹارٹ کرنے کے حوالے سے موٹیویشن دی جاتی ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو وہ ہمارا آرگنائزیشن اسٹرکچر کہلائے گا. تو ایسا اسٹرکچر بڑا ضروری ہے جی. دین کمز امبریس ڈائیورسٹی. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. ایز بینگ دی اونر آف دی آرگنائزیشن, یہ پارٹ آف دی آرگنائزیشن, جو پارٹ آف HRM, تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو امبریس کریں. امبریسمنٹ قبول کرنی ہے آپ نے کس کو, ڈائیورس کو, اختلافات کو. اختلاف, ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے یو مسٹ بی hiring the people from the different races, different religions, different ethnicities, different countries, different sites, different caste, different languages, different cultures. مختلف, یاد رکھیے گا, مختلف لوگوں کا جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اختلاط ہوتا ہے, ملتے ہیں لوگ ایک جگہ پہ آرگنائزیشنز میں, پھر ان کی کراس فنکشنل ٹیمز بنتی ہیں. all of these are going to contribute towards the effectiveness of the organization and the performance of the individuals as well. When the people from the different background assemble together, they come up with the new ideas. Those new
ideas that were not even in the mind of the people. They didn't realize that they can have that idea in the company as well. But the people with the different background provide the safe mechanism to think about things differently. So this is very important. You must embrace diversity over there, and then come expect creativity. Yes, you must have the expectations. तवक्कुआत रखनी है आपने, ये भी enhance करने का एक mechanism है. क्रिएटिविटी की आप उम्मीद रखें अपने एम्प्लॉय से, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को दबाएं मत. उनसे आप जब काम लेना चाह रहे हैं तो आपसे उनसे आप ऐसे काम लें कि आप क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करें, आप उनसे कुछ न्यू इनपुट उनका एक्सपेक्ट करें, तवक्को रखें कि आपको कुछ वो नया बताएंगे, कुछ नई चीज़ की तरफ आपको लेकर जाएंगे, ऐसा मुतारिफ़ कराएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा. यू विल बी कंप्रीहेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द डिफरेंट वे. देन कम एक्सपेक्ट फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी, जो हमने लास्ट टाइम भी बात किया बैरियर्स ऑफ क्रिएटिविटी में, कि वहाँ पे आपने फेलियर या आपने उसको जो क्रिएटिविटी के अंदर जो रिस्क है, फॉर एग्जांपल एम्बिग्यूटी है, उससे डरना नहीं है. तो फेलियर आपने एक्सपेक्ट करने हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. जब तक आप फेलियर, नाकामी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी काम में से, तो यू आर नॉट श्योर कि आप सक्सेसफुल इसको करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है जी. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट, और इट कैन हैपन ओवर देयर. नेक्स्ट मूव करेंगे जी. यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकॉर्पोरेट फन एंड एंटरटेनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जी. वो कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे को 9 या 10 घंटे डेली एक प्रेशर कुकर में रखेंगे कि जी आपने काम ही करना है, डेफिनेटली जो उसकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, दे विल नॉट इमर्ज. he or she will be actually engaged in completing the project and completing the assignments and meeting the deadlines. अगर आप किसी को डेडलाइन मीट करने में, याद रखिएगा, लगाते हैं तो आप सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उसकी क्रिएटिविटी को दबाने में, ठीक है जी. तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द फन एंड एंटरटेनमेंट ओवर देयर. यही कहना चाहते हैं वो कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए. आप ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ मुतारफ़ कराएं कि पीपल मस्ट फील रिलैक्स फ्रॉम देयर माइंड. जब तक वो माइंड से रिलैक्स नहीं होंगे, दे विल नॉट कम अप विद द न्यू आइडियाज़. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेज टू एनहांस द क्रिएटिविटी. देन कम्स एनकरेज द क्यूरियोसिटी. एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी मीन्स तजस्सुस. यस, यू मस्ट आस्क देम, यू मस्ट इनकरेज देम टू आस्क द क्वेश्चंस. आपसे सवाल करें, वो आपसे मुख्तलिफ सवाल करें, वो मुख्तलिफ चीज़ें आपसे पूछें. जब मुख्तलिफ सवालात वो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन दैट पोजिशन टू प्रोवाइडिंग दैम द आंसर. उनके पास फिर मुख्तलिफ आंसर भी आएंगे, ठीक है. So this is very important thing that can play a role in the creativity. Then comes workspace design as creative space. जो आपकी वर्क प्लेस है dear students, this is again the very integral portion where the people assemble to work. आपकी जो जगह है वो इतनी क्रिएटिव होनी चाहिए. मीन्स ऐसा बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेक द एग्जांपल ऑफ द गूगल, टेक द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, उनकी जो केबिन्स हैं जहाँ पर लोग बैठकर काम करते हैं, वहाँ डेली के रोल असाइन होते हैं, वहाँ डेली की कोटेशंस मेंशन होती हैं, वहाँ डेली मोटिवेशनल कोट्स वहाँ दी जाती हैं, रंग बिरंगे पेपर्स के ऊपर डिफरेंट उनको टारगेट्स या डिफरेंट मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा वो एनर्जी पकड़ते हैं कि यार ये मेरी जगह है, यहाँ से मैंने इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिलीवर करके निकलना है. मतलब ये है कि आपकी जो वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन है, दैट मस्ट नॉट बी दैट मच बोरिंग, दैट मस्ट नॉट बी वेरी लाइक, उसकी जो फील है वो एलियनेटेड और लिथार्जिक नहीं होनी चाहिए. बड़ी एक्टिव सी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठ कर एक्टिव फील करें और कुछ डिलीवर करने का सोचें. Dear student, then talk about providing the creative training. Very important जी, creative training देना भी बड़ा important काम है. अगर आप ये देखते हैं कि लोगों के अंदर creativity का मसला है, they are not good at thinking, आपको पहले टैलेंट पहचानने की ज़रूरत है. HRM का काम ही यही है. When you have realized that they do have talent, आपने करना क्या है, आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देनी है. जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पर उनके वो स्किल्स थोड़े से इन्हेंस होंगे, इम्प्रूव होंगे, जिसके थ्रू वो क्रिएटिव हो सकते हैं. रिमूव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब होता है रेड टेपिज्म, मतलब फॉर्मेलिटीज़. याद रखिएगा, क्रिएटिविटी को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं: ओवरली स्पेशलाइज्ड एंड डिसिप्लिन, एंड सेकेंडली द ब्यूरोक्रेटिक रूल्स जो होते हैं, जो कि आपके फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं सोच कर, ठीक है. जबकि फॉर्मेलिटीज़ कहती हैं पहले फ़लाँ से साइन कराओ, फिर हम जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ऐसा ही है. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें क्रिएटिविटी का मार्जिन देना चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म से बाहर निकल कर उनको ऑब्लाइज करना चाहिए. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट कम अप विद इट, कि आप उनको फेवर दें और आप उनको ब्यूरोक्रेटिक टेंशन में ना डालें, उनको इस तरह डिलीवर करवाएं कि वो अच्छा
purposefully deliver کریں. Then come view problems as opportunities. Very basic thing جی. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, the problem can always be a problem if you don't think it is an opportunity. opportunity کے اوپر لیں, اس کو لیں کہ یہ پرابلم ہے, کوئی بات نہیں, میں اس کو ہینڈل کر لوں گا. اگر آپ اس کو ہینڈل کرنے اور اس طریقے سے اس کو ہینڈل کر لوں گا, اگر آپ کے پاس آپشنز ہیں تو پرابلم آپ کی اپرچونٹی بن جاتی ہے. سو دس از ون آف دی ویز ٹو انہینس دی creativity, that you must not be that much stubborn by taking your problems over there. Next move کریں گے. Develop the procedures for capturing the ideas. Very important جی. کوئی برین اسٹارمنگ کی کوئی ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں, ورک شاپس کروا سکتے ہیں, سیمینار کروا سکتے ہیں, ٹیمز بنوا سکتے ہیں کہ یار کچھ آئیڈیاز اکٹھے ہوں اور آن بورڈ آ کر ان کو مارکیٹ کے اندر لانچ کیا جائے. ٹاک ٹو دی کسٹمرز. ویری انپورٹنٹ. کسٹمر آپ کا بیسک ریسورس ہوتے ہیں جی. فار ایگزامپل ایک ایسی کمپنی ہے جو ڈیری کی پروڈکٹس بناتی ہے, ایسی کمپنی ہے جو فوڈ بناتی ہے, ایسی کمپنی ہے جو کہ فرنیچر بناتی ہے. دے کین ٹاک ٹو دی کسٹمرز ایز ویل ان آرڈر ٹو گیٹ دیئر فیڈ بیک دیٹ ہاؤ مسٹ وی کم اپ with improvements in the product. So this is very important thing. You can talk to the customers as well کہ آپ کو اچھی چیزوں کا وہ آئیڈیا دیں گے. Monitor the emerging trends. Very important. This is again way to enhance the creativity. آپ فرنیچر کی ایگزامپل لیں, آپ ڈیکور کی ایگزامپل لیں, آپ آؤٹ ڈور کی ایگزامپل ہے, آپ گھروں کی ایگزامپل ہے, اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, آپ فوڈ کی ایگزامپل ہے. مارکیٹ کے اندر ہر آف دی تھنگز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی انٹروڈیوس ڈے بائی ڈے. آپ کو چیزیں وہ دیکھنی پڑیں گی اور وہی چیزیں اپنی پروڈکٹ میں انٹروڈیوس کروانی ہوں گی. دس از ویز ٹو لائک آبزرویشن, مانیٹرنگ اراؤنڈ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو از ون آف دی ویز ٹو امپروو یور creativity. Reward the creativity. Very important. When someone is going to put their effort and going to deliver something very new and very innovative and very positive, then you must reward them. You must give award to them so that their creativity is enhanced. Then comes model creative behavior. Model creative behavior کا مطلب یہ کہ ماڈلنگ کریں. ماڈل مینس شیپ کریں, اس کو بنانا. آپ کے پاس اگر آپ کے لوگ, آپ کے جو انڈر کام کرنے والے ہیں وہ کریٹیو ہیں, اچھا سوچتے ہیں, ڈفرینٹ سوچتے ہیں, تو ان کے بیہیویئر کو آپ نے کریٹیو مزید بنانا ہے ریدر دین ان کو آپ ڈسکریج کریں جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از ڈیولپ دی بزنس انوویشن. بزنس انوویشن مینس کاروبار آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ نے آگے امپلائیز رکھے ہیں. جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا تو بزنس کو آپ نے انوویشن کی طرز کے اوپر آپ نے بنانا ہے. آپ نے اس جو آپ کی جو بزنس کا ماڈل ہے نا جی, وہ انوویٹیو ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے جو باقی مارکیٹ میں بہت کم فالو ہو رہا ہو یا نہ فالو ہو رہا ہو. جب آپ کا بزنس کا ماڈل انوویشن ہوگا, ڈیفینیٹلی وہاں پہ کام کرنے والے لوگ بھی انوویٹیولی بیہیو کریں گے. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. This captures all your contents related to the chapter number 3, and inshallah ta'ala in next lecture we will be completing the next contents. Thank you very much. Assalamu alaikum.